کہ رجوع اللہ جو ہے وہ صرف گناہ کے بعد ہی ہے یا پھر ہر حال میں رجوع اللہ ضروری ہے؟ سر کیا فرمائیں؟ دیکھیں، رجوع اللہ کے بارے میں قبلہ مفتی صاحب نے بڑے آسان انداز میں بتایا ماشاءاللہ۔ اب یہ کہ کیا گناہ ہونے پر ہی رجوع اللہ ہوگا یا پھر بغیر گناہوں کے بھی رجوع اللہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ رجوع اللہ کو اگر آپ بگننگ سے دیکھیں، اسٹارٹنگ سے دیکھیں اور لاسٹ اسٹیج تک، تو اس میں گناہ ہو یا نہ ہو رجوع اللہ تو رہے گا، وہ تو رہے گا۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے نا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت اس حال میں کہ تم پکے مسلمان بنو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر ایسے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یقین کامل کی منزل پر آ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب جو ہے وہ استغفار ہوتا ہے یا توبہ ہوتی ہے، اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، او اللہ میری توبہ، اور وہ بھی آرٹیفیشل توبہ، جنون توبہ نہیں ہوتی۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں شب برات آنے والی ہے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ میسیجز واٹس ایپ بھرا ہوا ہوگا، ہزارہ میسیجز ہوں گے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کچھ کوتاہی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، بڑی رات ہے، نہ جان نہ پہچان، ہم سے زیادہ کوئی توبہ کرنے والا اب چونکہ وہ میسیجز بغیر کسی قیمت کے ہیں نا، آپ نے وائی فائی اسٹارٹ کیا یا موبائل ڈیٹا اور اس پہ بھیج دیے سب کو، یہ توبہ نہیں، اسپیسیفک اسپیشلی اگر کسی کا حق مارا ہے تو جائے معافی مانگے۔ قبلہ نے بھی وہی بات فرمائی نا، یا آپ نے کسی کا زیادتی کی تو معافی مانگے، جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور وہاں پر بھی معافی مانگے، اور دل میں ہو کہ آئندہ یہ نہیں کرنا۔ تو توبہ لاسٹ اسٹیج ہے، تو گناہوں پر تو پھر آپ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ رجوع اللہ کریں، توبہ کریں، تو لازمی ہے۔ لیکن گناہوں کے علاوہ بھی ہم تو بشر ہیں نا، نہ جانے کتنی خطائیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو رات کو لیٹے ہیں آپ سونے کے لیے، اور اس وقت جب آپ اپنے پورے دن کی مصروفیات کو سامنے لائیں، امیجن کریں، تو وہاں پھر یاد آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی غلطی ہوئی ہو، یہ بھی ہو۔ تو گناہ ہو یا نہ ہو، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا میں ایک فائدہ بتا دوں کہ کوئی آپ کے موبائل میں، آپ نے بیش قیمت موبائل رکھے ہوئے سب نے، اس میں اگر اندر جو ہے وہ ایسے پروگرامز آپ فٹ کریں، یعنی ایسے آپ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیں جو کرپٹ ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا موبائل کرپٹ ہو جائے گا، اور جب تک آپ اس سے ریموو نہیں کریں گے، آپ ان فائلوں کو جو ہے نا نہیں ہٹائیں گے، تب تک وہ کرپٹ رہے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا جو یہ وجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، ہم نے کرپٹ فائلیں اس میں ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں، اب جب تک یہ رہیں گی تو یہ تو ہٹے گا نہیں نا، ہم خالی نہیں ہوں گے، تو یہ ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ رجوع اللہ سے یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں نا، یہ ہے نا، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، نہ جانے کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، کتنے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب تک ہم اس بوجھ سے خالی نہیں ہوں گے، تب تک تو ہمیں کرنا ہے۔ اور کچھ ہو نہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، ایک روایت میں کہ دن میں 70 مرہ کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں 100 مرہ کے الفاظ ہیں، 100 مرہ، یعنی ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے محبوب گناہوں سے پاک ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، معصوم ہے۔ ان کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے، ان کی شفاعت ہمیں عطا ہونی ہے۔ وہ نبی ہو کر، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو کر، کائنات کے والی ہو کر، اللہ اکبر، وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں، اور ہم پتہ نہیں کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، ہم ایک مرتبہ بھی استغفار کرنے پر راضی نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بدقسمتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اچھا، اسی طریقے سے آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، وہ تو کیا بات فرما رہے ہیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب مولا تیرے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے بعض اوقات تم سمجھتے ہو کہ بھئی مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، تب بھی آپ استغفار کرتے رہو، رجوع اللہ کرتے رہو، کیوں؟ اور اس طرح کرو کہ تمہارے دن کا آغاز ہو تو اللہ کے نام سے ہو، تمہارے کسی بھی اہم جائز کام کا آغاز ہو تو اللہ کے نام سے ہو۔ جب ہر کام میں آپ اللہ کا نام شامل کریں گے، اس کے نام سے آغاز کریں گے، پھر آپ دیکھیں تمہاری دنیا بدلتی کیسے ہے۔
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ریولوشن کس طرح آپ کی زندگی میں آتا ہے، پھر دیکھیں آپ کہ آپ نے ہر چیز اللہ کے نام کر دی نا، ہر چیز ہر کام اللہ کے نام کر دیا، تو ہونا یہ چاہیے کہ دن میں کئی مرتبہ جب موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، جب موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اس سے ان گنت دنیا اور آخرت کے فائدے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔